بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال الله تعالى في مقام آخر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تعالى في مقام آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تعالى في مقام آخر: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام قابل صد تکریم و تعظیم معزز علماء کرام، مہمانان گرامی، سامعین اعزام، آج کی اس قرآن اور صاحب قرآن کانفرنس میں عزیز القدر حضرت مولانا ضیاء اللہ صاحب حفظہ اللہ تعالی کی دعوت پر آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ قرآن اور صاحب قرآن عنوان ہے۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی جمیع نعمتوں میں سب سے بڑی نعمتیں دو ہیں، ایک قرآن، دوسری صاحب قرآن۔ سوال پیدا ہوتا ہے یہ بڑی کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے نزول قرآن اور بعثت صاحب قرآن کے بعد ہدایت کسی کتاب اور وحی سے نہیں ملتی۔ سابقہ انبیاء و رسول میں سے کسی کی اتباع اور اطاعت کے ساتھ وابستہ نہیں ہے۔ نزول قرآن اور بعثت صاحب قرآن کے بعد پہلی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے،
پہلے نبیوں اور رسولوں پر ایمان ضروری ہے، ان کا احترام ضروری ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتی و کتابی ہی نہیں کتبی و رسولی ہی نہیں رسولی۔ جہاں تک بات ایمان کی ہے، جو وحی جس نبی اور رسول پر اتری اس پر ایمان ہمارے مومن اور مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی اور رسول آئے، پیغمبر تشریف لائے، ہمارے مومن اور مسلم ہونے کے لیے ان کی تصدیق اور ان پر ایمان ضروری ہے۔ اس معاملہ میں قرآن کریم کی تعلیم یہ ہے، لا نفرق بین احد من الرسل۔ لیکن جب بات اطاعت اور اتباع کی آتی ہے تو پھر ہم سب کے سب قرآن اور صاحب قرآن سے بندھے ہوئے، پھر نہ کسی اور کتاب کی جانب توجہ، نہ کسی نبی پیغمبر اور رسول کی سیرت اور تعلیمات کی جانب التفات۔ شریعت اسے قبول نہیں کرتی۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث آتی ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں کچھ اوراق تھے، ان پر تورات کی کچھ آیات درج تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی حضرت عمر بن خطاب نے انہیں پڑھنا شروع کیا۔ اللہ کے نبی کو خبر ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے۔ حضرت عمر کو اندازہ نہیں ہوا، وہاں حضرت ابو بکر بھی تشریف فرما تھے، مزاج شناس نبوت تھے، سمجھ گئے حضور ناپسند فرما رہے ہیں، رنگت بدل رہی ہے، اثرات نمایاں ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر کو اشارہ کیا کہ نبی کے چہرے کی جانب تھے۔ حضرت عمر بن خطاب نے دیکھا، انہوں نے بھی محسوس کر لیا کہ حضور ناپسند کر رہے ہیں۔ آپ غصے میں حضرت عمر بن خطاب فوراً وہ کلمات دہرائے جنہیں سن کر حضور کا جتنا بھی غصہ ہوتا سب ہرن ہو جاتا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی، وبالاسلام دینا، اسلام کے دین ہونے پر راضی، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی۔ جب یہ کلمات اللہ کے نبی نے سنے، غصہ جاتا رہا۔ پھر آپ نے نصیحت کے طور پہ حضرت عمر سے فرمایا، اے عمر، آج تو قرآن اور صاحب قرآن کے ہوتے ہوئے تورات لے کے بیٹھا ہے، اس کے اوراق تیرے پاس ہے، پڑھ رہا ہے۔ اگر آج خود صاحب تورات موسیٰ بھی ہوتے تو میری اتباع کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہ ہو۔ وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي۔ تو قرآن کے آ جانے کے بعد پہلی کتابوں پر ایمان تو ہوگا، مگر بات صرف قرآن کی چلے۔ اگر پہلی کسی کتاب کی بات اللہ اور اس کے رسول نے بیان کر کے انکار نہیں کیا، بیان کر دی، انکار نہیں فرمایا، نہ صراحتاً نہ دلالتاً، تو پھر وہ بات ہماری ہی شریعت کی ہے،
اگر وہ قرآن میں ہے اسے قرآنی تعلیمات کہا جائے گا، نبی کی حدیث میں ہے اسے سنت کے ساتھ ملحق کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ بات مسلم ہے، نزول قرآن کے بعد پہلی کتابوں پر ایمان لانا تو ضروری ہے، لیکن قرآن کے ہوتے ہوئے کسی کتاب پہ عمل نہیں کیا جا سکتا۔ حضور کی تشریف آوری کے بعد پہلے نبیوں اور رسولوں کی نبوت اور رسالت اور پیغمبری کا اقرار تو ضروری ہے، ان کی تعظیم و تقریب تو ضروری ہے، لیکن حضور کے آ جانے کے بعد اتباع کسی کی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، قل حبیب فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو کیسے ملے گی؟ انہیں کہہ دیجئے فاتبعونی، خاص میری اتباع کریں، فاتبعونی، خاص میری اتباع کریں۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ نے فاتبعوا النبی نہیں فرمایا، فاتبعوا الرسول نہیں فرمایا، فاتبعونی فرمایا، اس کی کیا حکمت ہے؟ بہت ساری حکمتیں ہیں، ایک دو آپ کی توجہ کی نظر کرتا ہوں۔ اگر فاتبعوا النبی فرمایا جاتا یا فاتبعوا الرسول کہا جاتا تو یہودی اور عیسائی اپنے نبی اور رسول پہ اسے فٹ کر سکتے تھے کہ دیکھو نبی کی اتباع کا حکم ہے، رسول کی اتباع کا حکم ہے، کیا موسیٰ نبی اور رسول نہیں ہے؟ کیا عیسیٰ نبی اور رسول نہیں ہے؟ ان کی اتباع کی گنجائش نکالتے، اس لیے فاتبعوا النبی فاتبعوا الرسول نہیں کہا، بلکہ کہا حبیب کہہ دیجئے فاتبعونی، خاص میری اتباع کرو، خاص میری محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب کی میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ ایک حکمت یہ تھی، اور دوسری حکمت یہ ہے، آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب الحسن والکمال نے اپنی حیات طیبہ میں جو پیشین گوئیاں فرمائی، ان میں ایک پیشین گوئی یہ کی کہ انہو سیکون فی امتی سلاسون کذابون دجالون، میرے بعد میری امت میں 30 کاذب نہیں کذاب پیدا ہوں گے، دجال پیدا ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی اللہ، ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا وہ اللہ کا نبی ہے۔ بات کان کھول کے سن لو، انا خاتم النبیین، حضور فرماتے ہیں میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ حضور کے بعد قیامت تو ہے لیکن نبی پیدا ہونا نہیں ہے، حضور کے بعد قیامت تو ہے لیکن نبوت کا عطا ہونا نہیں ہے۔ اگر فاتبعوا النبی فاتبعوا الرسول کہا جاتا تو ان 3 کذابوں دجالوں میں سے کوئی دعوی نبوت کرنے کے بعد اس کا مثال اپنے آپ کو قرار دے سکتا تھا، مرزا غلام محمد قادیانی اپنے پہ فٹ کر سکتا تھا۔ اللہ کے نبی کو حکم یہ ملا کہ فاتبعونی کہہ کے ختم نبوت کا کامل اظہار کر دو اور آپ کے علاوہ ہر ایک کی اتباع کا راستہ بند کر دو۔ فاتبعونی، انہیں کہیے خاص میری اتباع کرو، پھر اللہ کی محبت ملے گی جس کی 2 جہتیں ہیں، 2 سائلیں ہیں۔ نمبر 1 محبیت، نمبر 2 محبوبیت۔ نبی کی اتباع ہی وہ نسخہ ہے جس سے بندہ اللہ کا محب بھی بنتا ہے، محبوب بھی بنتا ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اس کی ابتدا محبیت سے ہوتی ہے، تکمیل اور انتہا محبوبیت پہ ہوتی ہے۔ بندہ اللہ کی محبت حاصل کرنے جب نکلتا ہے، اتباع مصطفیٰ کی سواری پہ سوار ہوتا ہے تو اس کا کمال یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں یحببکم اللہ، تم سے اللہ محبت کرنے لگیں گے۔ تم محب بننے نکلے تھے، اتباع مصطفیٰ کی برکت سے خدا تمہیں محبوب بنا کے لوٹائے۔
نشانی کیا ہے کہ تم محب کے بعد محبوبیت الہی کے درجے پہ فائز ہو چکے ہو. اللہ کا محب بننا بھی اگرچہ کمال ہے لیکن محبوب بننا اس سے بڑھ کے کمال ہے. یہ تو ہر کوئی کہتا ہے مجھے اللہ سے محبت ہے، لیکن کمال یہ ہے اللہ کہے مجھے بھی اس سے محبت. یہ اتباع مصطفیٰ سے ہوگا. تو عرض میں نے یہ کیا نزول قرآن کے بعد کسی کتاب پہ عمل نہیں ہوگا، بعثت صاحب قرآن کے بعد کسی نبی اور رسول کی اتباع نہیں ہوگی. فقط آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب الحسن والکمال کی اتباع یہ حرف آخر ہے. تو جب یہ دونوں ہی وہ عظیم نعمتیں ہیں، ہدایت اللہ نے ان کے ساتھ وابستہ کر دی، اور ہدایت اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی خزانہ ہے. جسے ہدایت مل گئی اور کچھ بھی پاس نہ ہو سب کچھ مل گیا، اور جو ہدایت سے محروم رہا اسے دنیا کی شاہی مل بھی جائے اس سے بڑا فقیر کوئی نہیں، اس سے بڑا محتاج کوئی نہیں، اس سے بڑا قابل قرض کوئی نہیں، اس سے بڑا قابل رحم کوئی نہیں. اگر سب کچھ ہو ہدایت نہ ہو تو قرآن کہتا ہے یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ہدایت سب سے قیمتی خزانہ، اور اللہ نے باندھا کس کے ساتھ ہے؟ قرآن کے ساتھ، صاحب قرآن کے ساتھ. اس لیے یہ سب سے بڑی نعمتیں ہیں قرآن اور صاحب قرآن. اللہ کی ان گنت نعمتوں میں سب سے بڑی نعمتیں ہیں. قرآن کتابوں میں عظیم ہے، صاحب قرآن نبیوں میں عظیم ہے. قرآن ذو الاعجاز ہے، صاحب قرآن صاحب معراج ہے. قرآن کی تلاوت ضروری ہے، صاحب قرآن کی اطاعت ضروری ہے. قرآن برحمت ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. صاحب قرآن برحمت ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. کتابیں اور بھی ہیں لیکن رحمت کا لقب کتابوں میں فقط قرآن کو عطا ہوا. انبیاء اور بھی تھے لیکن رحمت کا لقب جمیع انبیاء میں فقط صاحب قرآن کو عطا ہوا. حضرت قاضی سلیمان صاحب منصور پوری رحمہ اللہ اپنی کتاب رحمت للعالمین میں لکھتے ہیں تمام انبیاء میں رحمت فقط مصطفیٰ کا لقب ہے اور کسی کا نہیں. یہی وجہ ہے آدم کا خلق تو معروف ہے، رحمت نہیں. شیش کی معرفت تو معروف ہے، رحمت نہیں. نوح کا جوش تبلیغ تو معروف ہے، رحمت نہیں. اسماعیل کا انصاف تو معروف ہے، رحمت نہیں. لوط کی حکمت تو معروف ہے، رحمت نہیں. صالح کی فصاحت تو معروف ہے، رحمت نہیں. یوشع کا جہاد تو معروف ہے، رحمت نہیں. الیاس کا وقار تو معروف ہے، رحمت نہیں. عیسیٰ کا زہد تو معروف ہے، رحمت نہیں. یحییٰ کی پاک دامنی تو معروف ہے، رحمت نہیں. ایوب کا صبر تو معروف ہے، رحمت نہیں. یعقوب کی گریہ ساری تو معروف ہے، رحمت نہیں. یوسف کا حسن تو معروف ہے، رحمت نہیں. سلیمان کی سلطنت تو معروف ہے، رحمت نہیں. داؤد کی لہن تو معروف ہے، رحمت نہیں. اگر رحمت معروف ہے رحمت للعالمین کی ہے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، امیدیں غریبوں کی برلانے والے، مصیبت میں غریبوں کے کام آنے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے. کتابوں میں قرآن کو رحمت قرار دیا گیا، نبیوں میں صاحب قرآن کو رحمت قرار دیا گیا. بلکہ اور کہتا ہوں قرآن کریم میں حضرت زکریا کے لیے کہا گیا ذکر رحمت ربی عبدہ زکریا. اپنے رب کی رحمت کا تذکرہ کیجئے جو اس کے بندے زکریا پہ ہوئی. زکریا پر رحمت کا ہونا تو بیان کیا لیکن زکریا کو رحمت قرار نہیں دیا. گویا زکریا کو رحمت نہیں ان کے اوپر رحمت کا ہونا بتایا گیا. لیکن جب بھاری آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب الحسن والکمال جناب محمد مصطفیٰ
محمد مصطفیٰ حبیب کبریا فخر الانبیاء سید الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا رہبر و رہنما لا یمکن الصلاح وکیل گنبد خضرا بلغ العلا کشف الدجا راحت العاشقین شفیع المذنبین رحمت للعالمین کی آئی تو آپ کے سراپا کو سر کے پاؤں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک رحمت قرار دے دیا گیا. پھر رحمت ہی نہیں رحمت للعالمین فرمایا گیا. وہ رب العالمین ہے, قرآن ہدی للعالمین ہے, صاحب قرآن رحمت للعالمین. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. آپ کے سراپا کو رحمت قرار دے دیا گیا. سراپا رحمت, سراپا رحمت کسے کہتے ہیں؟ آسان لفظوں میں یوں کہنا چاہوں گا, سراپا رحمت اسے کہا جاتا ہے جس کی یاداشت تو رحمت ہے ہی ہے, اس کی بھول بھی رحمت ہو. سراپا رحمت اسے کہا جاتا ہے جس کا جاگنا تو رحمت ہے ہی ہے, اس کا سونا بھی رحمت ہو. سراپا رحمت اسے کہا جاتا ہے جس کی دعا تو رحمت ہے ہی ہے, اس کی بددعا بھی رحمت ہو. اور یہ شان فقط محمد مصطفیٰ کی ہے جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے, جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے, جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے, اسے اور کیا نام دے گا زمانہ. وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا؟ وہ رحمت نہیں ہے. کتابوں میں قرآن رحمت, نبیوں میں صاحب قرآن رحمت. ایسی رحمت وہاں پہنچے جہاں کوئی نہ پہنچا, وہاں پہنچے جہاں کوئی نہ پہنچا, اور اس بلندی پہ پہنچ کے بھی یاد کیا پستی میں رہنے والوں کو, فرش پہ پہنچ کے یاد, عرش پہ پہنچ کے یاد کیا فرش پہ رہنے والوں کو, وہاں جا کے یاد کیا. تو پھر کیوں نہ کہا جائے سلام اس پر جس نے بے کسوں کی دستگیری کی, سلام اس پر جس نے بے کسوں کی دستگیری کی, سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی, سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے, سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے, سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. رحمت للعالمین وہی ہے جس کے آنے سے جہالت علمیت میں بدلی, ضلالت ہدایت میں بدلی, بغاوت اطاعت میں بدلی, شقاوت سعادت میں بدلی, اجنبیت اپنائیت میں بدلی, جفا وفا میں بدلی. بہت قربتوں میں سمٹا, صنم پرست سمت پرست ہوئے, باطل پرست حق پرست ہوئے, اپنی ہی عزتوں پہ میلی نگاہ رکھنے والے دوسروں کی عزتوں کے محافظ ہوئے. زمین کے ذرے فلک کے تارے ہوئے جو علائے عرب مقام صحابیت پہ پہنچے, عرب کے بدو تہذیب و تمدن کا امام بنے. رحمت للعالمین وہی ہستی ہے, رحمت للعالمین وہی ہستی ہے جس نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا. راہ میں کانٹے جس نے بچھائے, راہ میں کانٹے جس نے بچھائے, گالیاں دی پتھر برسائے, اس پہ چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم. سن کے عوض دارو شفا دی, تان سنے اور نیک دعا دی, زخم سہے اور بخشا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم. بحر سخاوت کانے مربت, آئین رحمت شافی امت, مالک جنت قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وسلم. دولت دنیا خاک برابر, ہاتھ کے خالی دل کے گورنر, مالک کشور تخت افسر صلی اللہ علیہ وسلم. کتابوں میں قرآن رحمت, نبیوں میں صاحب قرآن رحمت. قرآن پر وحی ربوبیت ختم, صاحب قرآن پر سلسلے نبوت ختم. قرآن آسمانی کتابوں کا ناسخ, صاحب قرآن آدم تا عیسیٰ جمیع انبیاء کے خاتم. اور کہتا ہوں کتابوں میں قرآن محفوظ ہے, کتابوں میں قرآن محفوظ ہے اور کوئی کتاب نہیں. اور سیر انبیاء میں
سیرت صاحب قرآن محفوظ ہے اور کسی نبی کی سیرت و کردار محفوظ نہیں. کتابوں میں قرآن محفوظ، الحمد سے لے کر والناس تک، الف سے لے کر یا تک، سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک، ہر سورت، ہر آیت، ہر لفظ، ایک شوشہ، ایک حرف مکمل محفوظ ہے کتابوں میں فقط قرآن کا. بالکل اسی طرح انبیاء کی سیر میں ایک ادا محفوظ ہے صاحب قرآن کی. کسی نبی پر اترنے والی کتاب محفوظ نہیں، کسی نبی کی سیرت و کردار محفوظ نہیں. اگر اللہ نے حفاظت فرمائی کتابوں میں قرآن کی، سیر میں سیرت صاحب قرآن، مکمل حفاظت. کتابوں میں قرآن محفوظ ہے اور کوئی کتاب نہیں. اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا روئے زمین پر حافظ فقط قرآن کا ہوگا، کسی کتاب. دوسرا لازمی نتیجہ یہ ہے جب محفوظ کتاب قرآن ہے، محفوظ قرآن ہے، تو مذاہب میں محفوظ فقط اسلام ہوگا اور کوئی مذہب نہیں. کیونکہ کوئی بھی آسمانی مذہب آسمانی کتاب سے ثابت ہوتا ہے. جب دیگر آسمانی کتابیں ہی غیر محفوظ ہیں تو مذاہب بھی غیر محفوظ ہیں. مذہب اسلام قرآن سے ثابت ہے. جب اسلام کا ماخذ محفوظ ہے تو اسلام بھی محفوظ ہے. تیسرا لازمی نتیجہ یہ ہے جب مذاہب میں حفاظت قرآن کی برکت سے فقط مذہب اسلام محفوظ ہے تو دعوت و تبلیغ فقط مسلمانوں کا حق ہے اور کسی کا نہیں. فقط مسلمانوں کا حق ہے. انسانیت کی راہبری اور رہنمائی فقط مسلمانوں کا حق ہے. کیونکہ یہ مذہب اور اسلام کے نام پر مذہب اور اسلام کی طرف بلاتے ہیں. دیگر کے پاس نہ مذہب ہے نہ اس کی حقیقت ہے. وہ نام تو مذہب کا لیں گے لیکن جس کی طرف بلائیں گے وہ مذہب نہیں ہوگا. اس لیے دعوت و تبلیغ فقط اسلام کا حق ہے اور کسی کا. کتابوں میں قرآن محفوظ اور کوئی کتاب نہیں، اور انبیاء کی سیر میں سیرت صاحب قرآن محفوظ اور کسی نبی کی سیرت محفوظ نہیں. آپ کی تعلیمات تو تعلیمات رہی، آپ کی ادائیں محفوظ ادائیں. حالانکہ نبی کی ہر ادا پہ عمل نہیں کیا جا سکتا. اس ادا پر لا مخصوصا بھی جو حضور کے ساتھ خاص نہ ہو، ولا طبعا لہ آپ کی طبیعت بھی نہ ہو، ولا سہوا عنہ آپ سے صحب کے طور پہ صادر بھی نہ ہو، اس پہ عمل کریں گے. اور یہاں یہ نقطہ بھی عرض کرتا چلا، یہ چھانٹی کہاں سے ہو کہ ادا نبی کی ہے، خصوصیت بھی نہیں، تباہ بھی نہیں، صحبن بھی حضور سے صادر نہیں ہوئی. یہ پتہ کہاں سے چلے گا؟ یہ پتہ فقط جماعت صحابہ سے چلتا ہے اور دوسرا کوئی راستہ نہیں. صحابہ چھانٹی کرتے، صحابہ کی زندگیاں وہ چھاننا ہے جس میں نبی کی زندگی رکھی جاتی ہے. پھر یہ چھاننا چلتا ہے، اعمال صحابہ کا چھاننا چلتا ہے تو نبی کا جو فعل اور عمل اوپر رہ جاتا ہے وہ فقط نبوت کے لیے ہوتا ہے. جو ان کے عمل سے گزر کے نیچے اتر آتا ہے پوری امت کے لیے. تو صحابہ کرام کے بغیر یہ امت نبی کی تعلیمات تک کبھی نہیں پہنچ سکتی، نبی کی سیرت اور سنت تک کبھی نہیں پہنچ سکتی. جیسے رب تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، ایسے ہی مصطفیٰ تک پہنچنے کا بھی ایک ہی راستہ ہے جسے صحاب مصطفیٰ کہتے ہیں. اسے نہیں چھوڑا جا سکتا. قلب میں عشق صحابہ سے مجالا ہو، قلب میں عشق صحابہ سے مجالا ہو. ارے نادان تیرے گناہوں کا ازالہ ہوگا. تو سمجھتا ہے عبادت ہے تبرع و تنقید، ایسے بدبخت کا منہ حشر میں کالا ہو. مصطفیٰ کو چھوڑ کر کوئی بھی رب تک نہیں پہنچ سکتا. صحابہ کو چھوڑ کر شاہ عرب تک کیسے پہنچ؟ ایک ہی راستہ ہے. تو صحابہ سے پتہ چلے گا نبوت کے لیے کیا ہے، امت کے لیے. تو عرض میں نے یہ کیا،
اللہ کے نبی کی تعلیمات تو تعلیمات رہی، نبی کی ادائیں بھی حالانکہ ہر ادا پر، نبی کے ہر فعل پر، نبی کے ہر عمل پر ہم عمل نہیں کر سکتے۔ نبی کی کتنی شادیاں تھی، ہم کہاں تک رہتے ہیں؟ حضور پہ تہجد کی نماز فرض تھی، ہمارے لیے غیر فرض ہے۔ حضور انی رسول اللہ کلمہ پڑھتے تھے، ہم محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ نبی سوئے تو وضو برقرار رہتا تھا، ہم سوئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نیند مصطفیٰ کے حق میں غیر ناقص ہے، ہمارے حق میں ناقص ہے۔ تو عرض میں نے یہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک پہنچنے کا واسطہ صحابہ ہے، اور رب تک پہنچنے کا واسطہ رسول اللہ ہے۔ مصطفیٰ کو چھوڑ کر رب نہیں پا سکتے، صحابہ کو چھوڑ کے مصطفیٰ نہیں پا سکتے۔ ادائیں بھی محفوظ ہیں، دنیا حیران رہ جاتی ہے جب آمینہ کے لال کی سیرت و کردار کا مطالعہ کرتی ہے۔ اس حد تک حفاظت، دنیا ششدر حیران تحیر کے عالم میں ڈوبی کہ نبی کا بچپن کتابوں میں محفوظ، نبی کی جوانی کتابوں میں محفوظ، اعطائے نبوت سے پہلے کے ایام کتابوں میں محفوظ، اعطائے نبوت کے بعد کے ایام کتابوں میں محفوظ، نبی کے اعتقادات کتابوں میں محفوظ، عبادات کتابوں میں محفوظ، معاملات کتابوں میں محفوظ، اخلاقیات کتابوں میں محفوظ، نبی کی معیشت و معاشرت کتابوں میں محفوظ، نبی کا طرز سیاست کتابوں میں محفوظ، نبی کے اصول تجارت کتابوں میں محفوظ، نبی کا طرز حکمرانی، انداز جہانبانی کتابوں میں محفوظ، نبی کا زہد و ورع، علم و حکمت، سخاوت و شجاعت، عدالت و شرافت، فہم و ذکا، جود و سخا، بندہ نوازی، غریب پروری، انوارات و برکات، معجزات و مبشرات، غزوات و فتوحات، جلوت و خلوت، سیرت و سورت، سنت و شریعت، نبوت و رسالت اور ختم نبوت، نبی کا حلیہ، چہرے کی حشاشت و بشاشت، فرحت و مسرت، وجاہت و ملاحت، لمحانیت، نورانیت اور لطافت کتابوں میں محفوظ، نبی کی 11 تلواروں کے نام کتابوں میں محفوظ، 7 سروں کے نام کتابوں میں محفوظ، 6 کمانوں کے نام کتابوں میں محفوظ، 5 نیزوں کے نام کتابوں میں محفوظ، 4 ڈھالوں کے نام کتابوں میں محفوظ، 2 پودوں کے نام کتابوں میں محفوظ، 3 اونٹنیوں کے نام کتابوں میں محفوظ، 7 گھوڑوں کے نام کتابوں میں محفوظ، نبی کے 21 سفید بالوں کی تعداد کتابوں میں محفوظ، پوری زندگی کے نبی کے معقولات یعنی کھائے ہوئے کا وزن 4 من 20 سیر کتابوں میں محفوظ، الغرض دھرتی کائنات پر واحد ہستی حضور سرور کونین، ساقی کوثر، شافی محشر، ہادی رہبر، آمینہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، صاحب الحسن والکمال، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، حبیب کبریا، فخر الانبیاء، سید الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، رہبر و رہنما، لا یمکن الثنا، مکین گنبد خضرا، بلغ العلا، کشف الدجا، راحت العاشقین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین کی ہے۔ ولادت سے لے کر اعطائے نبوت تک، اعطائے نبوت سے لے کر ہجرت و نصرت تک، ہجرت و نصرت سے لے کر وفات و رحلت تک، جس کی ایک ایک ادا کو اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کرا دیا۔ ایک بات اور عرض کرتا ہوں، کتابیں اور بھی ہیں، کوئی کتاب محفوظ نہیں، فقط قرآن ہی تھی۔ انبیاء اور بھی تھے، کسی کی سیرت محفوظ نہیں، فقط صاحب قرآن کی ہی۔ ایک بنیادی وجہ ہے، وہ وجہ کیا ہے؟ بخاری شریف جلد اول صفحہ 491 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے، خدمت اور قیادت انبیاء کرتے تھے۔ یہ سیاست مذہب سے باہر نہیں ہے، مذہب کے علمبردار علماء ہیں۔ اور آج ایک کلین شیو کہتا ہے مولویوں نے سیاست مولویوں نے سیاست نل کی کام، کانت بنو اسرائیل
تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست، خدمت اور قیادت ان کے انبیاء کرتے تھے۔ طریقہ کیا تھا؟ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب ایک نبی رخصت ہوتا اس کی جگہ دوسرا نبی، کلما ہلک نبی خلفہ نبی۔ حضور نے فرمایا میری نبوت کو ان کی نبوتوں پہ قیاس نہ کرنا۔ میرے بھائی، قیادت، سیادت اور سیاست کے لیے نبی کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ میں آخری نبی ہوں جو پیدا ہوا ہوں، انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ وسیکون خلفاء، خلفاء ہوں گے، فیکثرون، کثرت سے ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے نبیوں کے بعد نبی آ جاتا، پتہ چلا پہلی کتابوں کے بعد کتاب آ جاتی، جب نبی کے بعد نبی آ جاتا، کتاب کے بعد کتاب آ جاتی، تو ان کی کتابوں کی حفاظت کی ضرورت بھی ختم، نبیوں کی سیرت، تعلیمات اور کردار کی حفاظت کی ضرورت بھی ختم۔ قرآن آخری کتاب کے طور پہ نازل ہوا ہے، اس کے بعد قیامت تو آئے گی، کتاب نہیں۔ حضور آخری نبی کے طور پہ تشریف لائے ہیں، آپ کے بعد قیامت تو آئے گی، کسی کی نبوت عطا نہیں ہوگی۔ حضور کے تشریف لے جانے کے فوراً بعد بھی قیامت کا وقوع اور قیام نہیں ہے، اب تک صدیاں گزر چکی ہے، نہ جانے آگے مدت طویلہ کس قدر ہے۔ اس درمیان کے زمانے کو قدر کرنے کے لیے حضور کے انتقال سے لے کر قیامت کے قیام تک کے زمانے کو کور کرنے کے لیے جو کتاب مصطفیٰ پہ اتری، اللہ نے اس کتاب کو محفوظ کروا دیا، جو تعلیمات مصطفیٰ نے پیش کی انہیں بھی محفوظ کروا دیا۔ اور پھر نیابت علماء کے سپرد، نیابت دعوت و تبلیغ کا فریضہ علماء کو سپرد کر دیا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ حضور کی ختم نبوت کا کامل اظہار، ختم نبوت کا کامل اظہار، قرآن کی حفاظت، نبی کی ختم نبوت کا منہ بولتا ثبوت، صاحب قرآن کی تعلیمات کی حفاظت، ختم نبوت کا منہ بولتا ثبوت۔ باقی کتابیں تھیں آخری نہیں، غیر محفوظ ہو گئی۔ قرآن کتاب بھی ہے، آخری بھی ہے، ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو۔ باقی انبیاء تھے، نبوت تھی، ختم نبوت نہیں تھی۔ حضور نبی بھی ہیں، آخری بھی ہیں، آپ کے پاس نبوت بھی ہے، ختم نبوت بھی ہے، آپ کی ایک ایک ادا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے۔ اور اس لیے محفوظ کرائی تاکہ دنیا کو پتہ چلے نبی منانے کے لیے نہیں ہوتے، اپنانے کے لیے، اپنانے کے لیے نمونہ چاہیے، نمونے کے لیے حفاظت چاہیے۔ ختم نبوت کا کامل اظہار اللہ نے اس طرح فرمایا۔ یہاں ایک بات اور عرض کرتا ہوں، اللہ نے جو حافظہ اس امت کے افراد کو عطا فرمایا وہ پہلی امتوں کو عطا نہیں، جو حافظہ اس امت کے افراد کو عطا فرمایا پہلی امتوں کو نہیں ملا، کہ 4 سال کا بچہ پورا قرآن اپنے سینے میں لے کے یادداشت میں محفوظ کر چکا ہے۔ یہ حافظہ پہلی امتوں کو نہیں ملا، اور کیوں نہیں ملا؟ جب کتاب کی حفاظت کی ضرورت ہی نہیں تھی تو حافظہ کی ضرورت بھی نہیں تھی، اس قسم کا حافظہ انہیں نہیں ملا۔ یہاں کتاب کی حفاظت کی ضرورت آئی تو اللہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایسا حافظہ دیا، انہیں اپنے 4 دادوں کے نام تو نہیں کیا، لیکن قرآن کے 30 پارے ازبر یاد ہوا، ازبر یاد ہوا۔ اور ہمارے لیے پیغام یہ ہے، ہم قرآن کریم کا حافظ اپنے بچوں کو بنائیں۔ حفظ قرآن وقت کا ضیاع نہیں ہے، جیسا کہ آج کا تجدد پسند طبقہ کہتا ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، دنیاوی بھی اخروی۔ دنیاوی پہلے ہے، کیونکہ جس شریعت کے ہم پیروکار ہیں اس کے بعض احکام پر عمل حفظ قرآن کے بغیر ممکن نہیں ہے، جیسے ختم قرآن فی التراویح سنت ہے، حفظ قرآن کے بغیر اس پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صاحب ہدایہ نے لکھا ہے اگر نماز میں مصحف اور کتاب سے دیکھ کر تلاوت کی جائے تو نماز فاسد ہو جائے۔ اس پہ حکم حفظ، اس حکم پہ عمل حفظ قرآن کے بغیر نہیں ممکن۔ ہماری دنیاوی ضرورت پہلے ہے، اخروی ضرورت بعد میں ہے،
کہ اللہ نے آخرت میں کچھ مقامات ایسے رکھے ہیں ان کی چابی حفظ قرآن۔ اگر یہ چابی ہمارے پاس ہوگی تو ان مقامات عالیہ تک پہنچیں گے، وگرنہ جنت میں چلے بھی گئے تو حافظ اوپر ہوں گے، ہم نیچے ہوں گے۔ اس لیے حفاظ بنائیے اپنے بچوں کو، حفاظ۔ اور اللہ نے قرآن کے حفظ کو آسان بھی کیا، اس امت کو حافظہ بھی بے مثال بخشا اور قرآن کے حفظ کو بھی آسان کر دیا۔ کتنا آسان، اتنا آسان۔ بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، قاسم العلوم والخیرات، منبع فیوض و برکات، صاحب آب حیات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے بارے میں ان کے سوانے کی کتب میں لکھا ہے کہ انہوں نے سفر حج کے دوران فقط 1 مہینے میں اللہ کا قرآن حفظ کر لیا۔ کہاں قرآن اور کہاں 1 مہینے کی قلیل مدت۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان رحمہ اللہ کے بارے میں ماہنامہ وفاق المدارس میں شائع ہوا کہ انہوں نے فقط 27 دنوں میں اللہ کا قرآن حفظ کیا۔ کہاں قرآن اور کہاں 27 دنوں کی قلیل مدت، یہ تو پھر 27 دن ہے۔ مولانا فقیر محمد جہلمی نے اپنی کتاب حدائق الحنفیہ میں لکھا، سید الفقہاء، امام الائمہ، سراج الامہ، تلمیذ الصحابہ، امام سواد اعظم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے علوم کے فارس و امیر حضرت امام محمد رحمہ اللہ نے فقط 7 دنوں میں اللہ کا قرآن حفظ کیا۔ یہ تو پھر 7 دن ہے، 1 ہفتہ بنتا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا، ابو المنذر ہشام بن محمد نے فقط 3 دنوں میں اللہ کا سارا قرآن حفظ کر دیا۔ اللہ نے حافظہ بھی بے مثال دیا اور قرآن کے حفظ کو آسان کر دیا۔ اب بھی اگر ہمیں اللہ کا قرآن حفظ نہ ہو، ہمارے بچے حافظ نہ ہو، تو ہماری کتنی بدنصیبی۔ حفاظ کی تعداد بڑھائیے اس معاشرے میں۔ کتابوں میں قرآن محفوظ ہے، انبیاء کی سیرت ہے، سیرت صاحب قرآن محفوظ ہے۔ اور کہتا ہوں جب تک صاحب قرآن نہیں آئے تب تک قرآن نہیں، جب تک صاحب قرآن نہیں آئے۔ انبیاء آتے رہے مگر قرآن نہیں آیا۔ قرآن تب آیا جب صاحب قرآن تب آیا جب صاحب قرآن آئے۔ صاحب قرآن نے قرآن کا تعارف کروایا، قرآن نے صاحب قرآن کا تعارف کروایا۔ پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو، پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو، عظمت شاہ ابرار کے قرآن سے پوچھو، اور کتنا شاہ کونین کی سیرت پہ عمل ہو یہ بات ذرا اپنے ہی ایمان سے پوچھو، اور سرکار دو عالم کی اطاعت کا طریقہ صدیق و عمر حیدر و عثمان سے پوچھو۔ یہ تعلق ہے قرآن اور صاحب قرآن کا، یہ جوڑ ہے قرآن اور صاحب قرآن کا۔ قرآن علم ہے، صاحب قرآن عمل ہے۔ قرآن اجمال ہے، صاحب قرآن تفصیل ہے۔ قرآن متن ہے، صاحب قرآن شرح ہے۔ قرآن قال ہے، صاحب قرآن حال ہے۔ قرآن تھیوری ہے، صاحب قرآن پریکٹیکل ہے۔ قرآن لائبریری ہے، صاحب قرآن لیبارٹری ہے۔ قرآن اور صاحب قرآن گہرا تعلق ہے۔ اور کہتا ہوں قرآن کی نسبت میں بھی عزت ہے، صاحب قرآن کی نسبت میں بھی عزت ہے۔ قرآن کی نسبت میں بھی عزت، صاحب قرآن کی نسبت میں بھی عزت۔ یہ لکڑی کتنی مہنگی ہے لیکن یہ اس لیے ہے کہ اس پہ بیٹھا جائے، اس پہ پاؤں رکھ لیے جاتے ہیں، تشریف رکھ لی جاتی ہے، اس پہ بچے کھیلتے ہیں کودتے ہیں۔ اگرچہ یہ قیمتی لکڑی ہے، یہ 10,000 کا کیوں نہ ہو، اس کو استعمال تو کریں گے، اس کا احترام نہیں کریں گے۔ ایک لکڑی وہ ہے جس کا صوفہ نہیں بن سکا، ٹیبل نہیں بن سکا، شوکیس نہیں بن سکا، بیڈ نہیں بن سکا، الماری نہیں بن سکی۔ وہ بچی کھچی لکڑی، تھوڑا سا رندا پھیرا، اس کے 2 پیس کیے، درمیان میں کیل ٹھوکا، اس کو ریل بنایا۔ جیسے ہی اللہ کا قرآن اس پہ آیا، اس کی نسبت قرآن سے ہوئی۔ جب اس کی نسبت بدل گئی تو اللہ نے قسمت بھی بدل گئی۔ اب اس پہ پاؤں کوئی نہیں رکھتا، کھیل کے لیے کوئی استعمال نہیں کرتا۔ قرآن کی نسبت کی وجہ سے اس لکڑی کا وہ احترام نہیں ہے جو اس ریل کا کیا۔ ایک کاغذ وہ ہے
جس پہ شادی کارڈ چھپتا ہے، تاریخ گزرتے ہی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں۔ ایک خستہ کاغذ جس پہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ لکھا ہوتا ہے، وہ ٹکڑا اور پرزہ کسی کو راستے میں پڑا بھی نظر آ جائے، سینے میں ایمان ہو صحیح، اس وقت تک قدم آگے نہیں بڑھتا جب تک اسے اٹھا کے جھاڑ کے بوسہ دے کے محفوظ مقام پہ منتقل نہیں کر دیا جاتا۔ اس کاغذ کے ضعیف سے ٹکڑے کو اتنا طاقتور اور شان والا کس نے کیا ہے؟ قرآن کی نسبت میں، قرآن کی نسبت۔ یہ کپڑا ہے، یہ جتنا بھی مہنگا ہو، جب میلا ہوگا اسے غسل خانے میں پھینک دیا جائے گا، جب پھٹ جائے گا اسے فرش صاف کیا جائے گا۔ ایک کپڑا وہ ہے، جب آپ جا کے کہیں 8 گز کپڑا چاہیے، دکان والا پوچھتا ہے کس لیے؟ آپ کہتے ہیں قرآن کا غلاف بنانا، وہ آپ کو گز کپڑا دے قرآن کے غلاف کے لیے۔ آپ اس سے پوچھیں گے قیمت کیا ہے، مول کیا ہے، وہ کہے گا لے جاؤ۔ لگتا یوں ہے کہ قرآن کی نسبت نے اسے انمول کر دیا، قرآن کی نسبت نے اسے انمول کر دیا۔ یہ جتنا بھی میلا ہو فرش پہ نہیں پھینکا جائے، یہ پھٹ بھی جائے تو اس کی صافی نہیں بنائی جائے۔ جہاں اللہ کے قرآن کے شہید اور آپ حفاظت اور احترام کے ساتھ محفوظ کیے جائیں گے، وہیں اس کو محفوظ کیا جائے۔ یہ عزت کہاں سے ملی؟ قرآن کی نسبت سے ملی۔ یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں، یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں، جسے فرقان کہتے ہیں، جسے قرآن کہتے ہیں۔ یہی ہے وہ کہ جس کا منتظر سارا زمانہ تھا، رسولوں کی صبح پر جس کا نغمہ تھا، ترانہ تھا۔ تعارف یہ کراتی ہے خداوند تعالیٰ کا، رسولوں کا، قیامت کا، حبیب حق تعالیٰ کا۔ نہ کچھ تحریف کا خطرہ، نہ خدشہ کچھ خیانت کا، خدائے پاک خود ضامن ہے اس کی حفاظت کا۔ اسی نے بھید کھولا ہے نبوت کا، خلافت کا، اسی نے راز بتلایا ہے قوموں کی امامت۔ قرآن کی نسبت میں عزت ہے۔ کپڑا بھی مخلوق ہے، کاغذ بھی مخلوق ہے، لکڑی بھی مخلوق ہے۔ اگر قرآن مخلوقات کو عزت دے رہا ہے، انسان کو اشرف المخلوقات ہے، اسے عزت کیوں نہیں دے گا؟ بشرطے کہ قرآن سے جڑے تو صحیح۔ اس کی عزت یہ ہے، حضور نے فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کے وی آئی پی افراد قرآن کے حفاظ ہیں، حاملین قرآن۔ اگرچہ ہمارا آج کا معاشرہ انہیں قومی دھارے میں شمار نہیں کرتا، لیکن قیامت کو انہی کا دھارا اصل دھارا، دنیا ترقی اور پھڑکتی پھرے کہ اس دھارے میں ہمارا شمار ہو۔ اشراف امتی حملۃ القرآن، ان قرآن کے حفاظ کی قدر کی، قرآن کے حفاظ کی قدر۔ تمہیں پتہ نہیں شان کیا ہے؟ تو اصل میں یہ کہ قرآن کی نسبت میں عزت ہے، ادھر صاحب قرآن کی نسبت میں عزت ہے۔ اس قدر عزت ہے کہ جو مٹی صاحب قرآن کے شہر سے آئے اسے مٹی نہیں کہا جاتا، ہمارے اکابر اسے خاک شفا کہتے ہیں، اسے آنکھوں کے سرمے کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے جس سبزی کو پسند فرما دیا، شرافت کے سیغے کے بغیر اس کا نام نہیں لیتے، اسے خالی کدو نہیں کہتے، کدو شریف کہتے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے سامنے کسی نے کدو کو ناپسند، انہوں نے تلوار نکالی، فرمایا جدد ایمان وَإِلَّا لَأَقْتُلَنَّكَ، جلدی سے اپنے ایمان کی تجدید کر مگر میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو نے نبی کی پسندیدہ سبزی کو ناپسند۔ یہ ہے نسبت مصطفیٰ کا احترام۔ نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی عزت نہیں۔ اور میری عزت کا باعث ہے نسبت تیری آقا، میری عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ورنہ ہرگز نہیں کوئی خوبی میری۔ ادھر قرآن کی نسبت میں عزت، ادھر صاحب قرآن کی نسبت میں عزت۔ آخری بات توجہ سے سنیے، قرآن اور صاحب قرآن سے جن چیزوں کو نسبت حاصل ہوئی وہ ساری محترم ہے، لیکن سب سے زیادہ احترام نبی کے صحابہ اور اہل بیت کا ہے، اس وجہ سے کہ انہیں جو قرآن اور صاحب قرآن سے نسبت
نسبت ہے اتنی مضبوط نسبت اور کسی کو نہیں، اور کسی کو نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہلوایا، نبی نے خود ہی نے اپنی طرف منسوب کیا، احبو اہل بیتی لحبی، صحابہ کے لیے فرمایا اصحابی کالنجوم، اصحابی میرے صحابہ۔ تو یہ صحابہ کرام کا نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے احترام ہے، مقام ہے، وہ انتخاب خدا بندی ہے، بجا ہے، وہ انتخاب خدا بندی ہے، بجا ہے، وہ انبیاء کے بعد محفوظ ہے، بجا ہے، وہ محمد مصطفیٰ کی نسبت کے حامل ہے، اور نبی کی نسبت کی وجہ سے اگر مٹی کھاتے شفا ہو سکتی ہے، کدو شریف ہو سکتا ہے، تو صحابہ کرام کا احترام کیوں نہیں؟ کہتے ہیں وہ بھی بندے ہم بھی بندے، ہم رجال و نحن رجال، یوں تو کل تو کہے گا انبیاء بھی بندے ہم بھی بندے، انبیاء بھی بندے ہم بھی بندے، پر یاد رکھو بندوں میں فرق ہوتا ہے، اور یہ فرق بندے ہی سمجھیں، یہ فرق بھی بندے ہی سمجھیں۔ بندے ضرور ہیں صحابہ، لیکن ایسے باپ کی ساری امت کے بندے مل کر بھی ان میں سے کسی ایک بندے کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے، ویسے بندے ہیں۔ وہ انبیاء کی طرح انسانیت میں سب سے فضیلت والے تو نہیں، لیکن انبیاء کے بعد سب سے فضیلت والے ضرور ہیں۔ انبیاء کی طرح معصوم تو نہیں، محفوظ، مغفور، عند اللہ مقبول ضرور ہے۔ وہ ربوبیت اور نبوت کے درمیان واسطہ تو نہیں، مگر نبوت اور امت کے درمیان واسطہ ضرور ہے۔ جو نبوت سے لیتے ہیں امت کو دیتے ہیں، نبوت سے پڑھتے ہیں امت کو پڑھاتے ہیں، نبوت سے سیکھتے ہیں امت کو سکھاتے ہیں، نبوت سے سنتے ہیں امت کو سناتے ہیں، نبوت سے جانتے ہیں امت کو بتاتے ہیں۔ ان سے خطا کا سرزد ہو جانا اللہ کی حکمت اور مشیت کے تحت کبھی کبھار، وہ بھی تیسرے اور چوتھے درجے کے صحابہ میں سے کسی فرد سے عادت کے طور پہ نہیں، اچانک ثابت تو ہے، مگر ذمے میں باقی نہ رہنا یقینی ضرور ہے۔ ان پہ اگرچہ قرآن اترا تو نہیں، مگر وہ قرآن کے اولین مخاطب اور محافظ ضرور ہے۔ وہ اسلام کے اوامر و نواہی کے موجب تو نہیں، مگر اسلام کے اولین ناقل اور شارع ضرور ہے۔ ان کے قبضہ میں انسانیت کی ہدایت تو نہیں ہے، مگر وہ پوری انسانیت کے لیے ذریعہ ہدایت اور نمونہ عمل ضرور ہے۔ اور ہو بھی کیوں نہ، وہ نبی کی تعلیم و تربیت کا شاہکار ہے، وہ مرید ہے جن کے پیر محمد مصطفیٰ ہے، وہ شاگرد ہے جن کے استاد محمد مصطفیٰ ہے، وہ نبی کی تعلیم و تربیت کا شاہکار، وہ نبی کی تعلیم و تربیت کا مظہر، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوارے ہوئے، اللہ کے چنے ہوئے، اللہ کے بھیجے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے۔ نماز پڑھے وہ امت، ان کی شان دیکھیے، وہ جس کے پیچھے پڑھتے تھے نہ صرف نبی بلکہ نبیوں کا نبی۔ میں نے اور آپ نے جس کے ہاتھ پہ بیعت کی وہ امتی، ان کی شان دیکھیے، انہوں نے جس کے ہاتھ پہ بیعت کی نہ صرف نبی بلکہ نبیوں کا نبی۔ میں آپ کو دیکھوں، آپ کی تصویر میری آنکھوں میں، آپ مجھے دیکھیں، میری تصویر آپ کی آنکھوں میں۔ اب ان کی شان دیکھیے، وہ مصطفیٰ کو دیکھیں تو مصطفیٰ کی تصویر ان کی آنکھوں میں، مصطفیٰ انہیں دیکھیں تو ان کی تصویر مصطفیٰ کی آنکھوں میں۔ دینی حکمت کے تحت کسی موقع پر اللہ کے نبی کی نظر عبداللہ بن ام مکتوم سے ہٹی، سرکار کی طرف مائل ہوئی، اللہ نے قرآن اتار دیا، عبس و تولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا۔ حبیب لا تعدوا عیناک عنہم تريد زینة الحیاة الدنیا ولا تطیع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وکان امره فرطا۔ اس آگ کے فریم میں ان فقیروں، مسکینوں، تیرے شاگردوں سے اچھی تصویر کسی سرکار کی نہیں۔ قل الحق من ربکم،
اللہ نے فرمایا کہہ دیجئے حق تیرے رب کی طرف سے آیا ہے، فمن شاء فلیؤمن، جو ایمان لاتا ہے لائے، ومن شاء فلیکفر، جو انکار کرتا ہے کرے۔ دیکھ لے انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے ظالموں کے لیے جہنم بھڑکا رکھی ہے، لیکن یہ تیرے شاگرد، یہ تیرے صحابہ، یہ تیری دین کے طالب، یہ تیری زیارت کے محتاج، یہ تیرا تھوک زمین پہ نہ جمنے دینے والے، یہ وضو کے پانی کے قطرے زمین پہ نہ گرنے دینے والے، یہ تیرے اشارے ابرو پہ پہاڑوں سے چھلانگے لگا جانے والے، یہ تیرے اشارے ابرو پہ ندی نالوں میں کود جانے والے، یہ وہ جو چلتے زمین پہ تھے، قدموں کی آگ جنت میں سنائی دیتی تھی، وہ جن کے پیغامات ہوا پہنچایا کرتی تھی، وہ جن کے ان کے دیکھ کے خشک دریا پہ پڑا کرتے تھے، وہ جو بولتے زمین پہ تھے، قرآن آسمانوں پہ بن جاتا تھا، یہ وہ تیرے مسکین صحابہ، یہ وہ رب کا انتخاب، یہ وہ جو نسبت محمدی کے عملی، ان کی شان یہ ہے، یہ ایمان لاتے ہیں لائے، نہیں لاتے نہ لائے، لیکن صحابہ کی دل جوئی نے فرق لائے۔ سید نور حسن شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاصحاب فی الکتاب میں ایک نقطہ لکھا کہ اللہ نے ایک نبینا صحابی کی دل جوئی پر پورے عالم کفر کے مستقبل کو قربان کر دیا، اور اللہ کیوں نہ کرتے، وہ نبی کی محنت کا ہے خلاصہ، وہ نبی کی محنت کا ہے خلاصہ، علم و عمل کے پیکر زہد و بھرا سراپا، مشن تھا جن کا دین مدی کا غلبہ، کتنے غیور اور جری تھے نبی کے صحابہ، نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے، نسبت قرآن اور صاحب قرآن کی وجہ سے ان کا احترام ہے۔ آئیے ہم بھی نسبت مضبوط کریں تاکہ اللہ اور رسول کی نگاہوں میں وقار بلند ہو۔ اس لیے یہی کہہ کے اجازت لے رہا ہوں کہ آؤ دوستو ان کام کریں، آؤ دوستو ان کام کریں، اسوہ مصطفیٰ کو عام کریں، جن سے ہوتا ہے زمانے میں اجالا، ان چراغوں کا اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔